الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے کئی ایک قوم کا تذکرہ آیا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے بعد یعنی ان کو پہلے تو سنبھلنے کا موقع دیا، سوچنے کا موقع دیا، اور جب وہ غور و فکر سے کام نہیں لیے، اپنے کفر شرک اور اپنی برائیوں پر اڑے رہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کئی ایک قوموں کا یہ تذکرہ آیا ہمارے آپ کے سامنے۔ اب یہ جو سورت چل رہی ہے اس کا آخری رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پر لوگوں کو ایمان لانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کلام جیسا کہ کافر و مشرکوں کا خیال تھا، ان کی اپنی سوچ تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کلام میرا ہے، اس لیے میں نے نازل کیا ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے سے ہم نے نازل کیا ہے وہ فرشتہ بھی قابل اعتماد ہے۔ جس طرح ہم نے اس کے حوالے کیا اسی طرح اس فرشتے نے ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، امانت داری کے ساتھ، اس میں کوئی کمی بیشی اس نے نہیں کی ہے۔ اور پھر یہ قرآن ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ دل پر اس لیے کہ صرف کان سے سن لینے سے فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دل انسان کا مان نہ لے، دل اس کو قبول نہ کر لے، دل نہ سمجھ لے۔ ورنہ کان سے تو ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان باتوں کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بات ہمارے دل میں نہ اتر جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن کریم پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، یعنی یہ میں نے اتارا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس قرآن کو لے کر امانت دار فرشتے یعنی حضرت جبرائیل آئے ہیں۔ علی قلبک، اور یہ قرآن آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بندوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ کو اس کے ذریعے سے رسالت مل جائے۔ بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن
واضح عربی زبان میں ہے. جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے یہ بالکل صاف کلیئر عربی زبان میں ہے. یعنی بتانا یہ ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور تم لوگ بھی عربی ہو، عرب ہو، تو کلام کے انداز سے، اس کے طور طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام انسانوں کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کا بنایا ہوا ہے. کیونکہ انسان ایک جیسی بات چیت کرتے ہیں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں بھی اس طرح بولتا ہوں، یہ بھی اس طرح بولتا ہے، یہ بھی اس طرح لکھتا ہے، یہ بھی اس طرح لکھتا ہے. تو اس سے میچ کر کے دیکھو نا، اگر یہ تمہارے کلام جیسا ہے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. لیکن تم جب اس کی عربی کو اور تمہاری عربی کو ملاؤ، جب دیکھو کہ فرق ہے بہت بڑا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بنا کر لائے ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پہلی قوموں کی کتابوں میں بھی ہے. اس قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی. 5 تو مشہور کتابیں ہیں قرآن کو لے کر، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ سب ان کتابیں وہ ہیں کہ بڑی بڑی مشہور کتابیں. قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹی کتابیں بہت ساری اللہ نے نازل کی. تو جو قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس میں بھی قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے. تو اگر تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو اس کا تذکرہ تو پہلے کی بھی کتابوں میں ہے. تو جو پہلے کی کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس یہ کتاب ہے، ان سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لائے ہیں بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیونکہ اس کا تذکرہ پہلے کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آخر زمانے میں یہ کلام نازل ہونے والا ہے، پیغمبر آنے والے ہیں، سب کا تذکرہ موجود ہے وہاں. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہاں سے ایک اشکال کا جواب ہے. یہ اشکال ہو سکتا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت. تو اب کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں بھی، پہلی قوموں کی کتابوں میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے، پیغمبر کا تذکرہ ہے. تو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم تو پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو اس کو بتایا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مکے کے اندر بہت سے عیسائی رہتے ہیں اور مدینے میں بہت سے یہودی رہتے ہیں، تو ان کے پاس اس کا علم ہے، ان سے پوچھ لو. کیونکہ ویسے بھی تو بہت سی مرتبہ یہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، وہ سوالات سکھا کر بھیجتے تھے ان کو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. تو امتحان کے لیے سوال وہاں سے جا کر لے کر آتے ہو تو اس بات کی تحقیق کے لیے بھی چلے جاؤ نا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں، پہلے کی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. یہ پوچھ کر آ جاؤ، ان سے بتا دیں گے ہے یا نہیں ہے. تو تم کو پڑھنا گرچہ نہیں آتا ہے مگر جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ان سے آپ معلوم کر لو جا کر. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں قرآن کریم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اب ایک یہ ہو سکتا ہے ان کا خیال کہ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عربی ہیں اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے تو وہ خود اپنے سے بنا کر لے آتے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بات یہ نہیں ہے، اصل ان کو ماننا نہیں ہے. ورنہ اگر ہم اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ عربی ہیں ہم ان پر نازل نہ کر کے کسی غیر عربی پر نازل کر دیتے تو یہ اشکال تو ختم ہو جاتا نا، کیونکہ ان کی زبان تو عربی نہیں ہے، پھر وہ عربی کہاں سے لے کر آ گئے. تو بھی یہ نہیں مانتے تو کچھ اور بات نکال لیتے اس میں. جیسے کوئی غیر عربی شخص اگر قرآن لے کر آتا، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے. جیسے کہتے ہو سکتا ہے اس کو کسی نے رٹا دیا ہو، جیسا کہ غیر عربی بچے ہیں
قرآن رٹ رٹ کر حفظ کر لیتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے بات نکالنے لگتے کہ گرچہ یہ عربی نہیں ہے مگر اس کو کسی نے رٹا دیا ہوگا، اپنا کلام لکھ کر رٹا دیا ہوگا، یہ بات کہہ دیتے. ہاں، یا کچھ اور بھی بات کہیں کہ نہ ماننا ہوتا ہے جب آدمی کو تو کوئی نہ کوئی بہانے نکال لیتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ کہ اگر اس قرآن کریم کو اگر ہم کسی غیر عربی شخص کے اوپر اتار دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ اور وہ غیر عربی شخص اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ماننا نہیں ہے. جب ماننا نہیں کوئی طے کر لے تو پھر آپ ان کے سامنے بڑی سی بڑی دلیل دے دیں گے وہ مانے گا نہیں. اور جس کو ماننا ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بات اگر سچ اور صحیح ثابت ہو گئی تو میں مان لوں گا، تو ان کے لیے پھر بہت بڑی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس لیے ان کو تو طے تھا کہ ماننا ہی نہیں ہے، تو حضور قرآن لے کر کے آئیں تو کہیں کہ بھئی اپنی طرف سے بنا لیے ہیں کیونکہ یہ عربی ہیں، اور غیر عربی کو قرآن دے دیں تو بھی نہ مانیں، یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے رٹ کر کسی نے ان کو رٹا دیا ہو، آگے بیان کر دیا ہو اس طرح، تو کچھ نہ کچھ بہانے نکال لیں گے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین اسی طرح سے ہم نے مجرموں کے دلوں میں جھٹلانے کو، ایمان نہ لانے کو بالکل پیوست کر دیا، ڈال دیا ہے. یعنی یہ اسی طرح سے بات بنائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یہ طے ہو گیا ہے، بس ایسے ہی. یہ لا یؤمنون بہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہیں حتی یروا العذاب العلیم جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فیاتیہم بغتہ تو سن لو عذاب بھی ان کے پاس بالکل اچانک آ جائے گا، وہم لا یشعرون اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. آج جو عذاب کر رہے ہیں بلکہ بہت دلیری سے کہتے کہ اگر ہم غلط ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھی آ جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ تو جب عذاب آ جائے گا اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کچھ ہمیں اور ٹائم دیا جا سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن اس وقت نہیں دیا جائے گا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے ہیں، یعنی ہمارے عذاب کو جلدی چاہ رہے ہیں. یہ جلدی چاہنے کی چیز تو نہیں ہے، اس سے تو پناہ چاہنا چاہیے. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا آپ بتائیے کہ اگر ہم ان کو چند سالوں تک عیش و آرام دے دیں دنیا کے اندر، چند سال تک کافروں مشرکوں کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو عیش و آرام کی زندگی اگر ہم دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جن کا ان سے وعدہ ہے، تو کیا ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون تو کیا ان کو وہ چیزیں فائدہ دے، وہ عیش و آرام فائدہ دے گا جو ابھی کچھ دنوں تک عیش و آرام میں مزے لوٹ رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، تو کیا عذاب آ جانے پر یہ عیش و آرام ان کو فائدہ دے گا، یہ عیش و آرام ان کو عذاب سے بچا لے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ عیش و آرام دنیا کا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا اور ہم نے ہلاک نہیں، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا وہ اس وقت کیا ہے جب ان کے لیے ان کی نصیحت کے لیے ڈرانے والے پیغمبر آ چکے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ کسی بھی بستی یا کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں اپنے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں. پیغمبر کو بھیج دیا، ڈائریکٹلی بھیج دیا، یا پیغمبر کی جو تعلیم ہے، ہدایت ہے، وہ وہاں تک پہنچا دی جاتی ہے پہلے. پھر وہ نہیں مانتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں، کیونکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے یا اس لیے ہم نے دین پر عمل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کسی بستی کو بھی ہم ہلاک کرتے ہیں اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب اس بستی میں نصیحت کے لیے پیغمبر پہنچ جاتے ہیں یا پیغمبر کی تعلیم پہنچ جاتی ہے. اب آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا تعارف ہو چکا ہے. اسلام ایک مذہب ہے جو ایک اللہ ہونے کی بات کرتا ہے، اس کے پیغمبر ہیں اور ان کا قرآن ان کی کتاب ہے، یہ ہر کسی کو معلوم ہے. لہٰذا اب دین کی تعلیم پوری دنیا میں یہ بات پہنچ چکی ہے، لہٰذا
اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے عذر نہیں بیان کر سکتا ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، اسلام کی کتاب کیا ہے، اس کے رسول کیا ہیں اور اس کے خدا کتنے ہیں، یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی بستی کو ہلاک اس وقت کرتے ہیں جب وہاں اپنا پیغمبر لوگوں کو ڈرانے کے لیے پہلے بھیج دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے، پھر وہ نہیں مانتے ہیں تب ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وما کنا ظالمین، کہ ہم ناانصافی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو کوئی بتانے والا آیا نہیں، سمجھانے والا آیا نہیں اور سیدھا عذاب آ گیا ہمارے اوپر، تو نہیں، پہلے ہم بھیج دیتے ہیں سمجھانے والا، بتانے والا، پھر جب لوگ نہیں مانتے ہیں تب ان کی پکڑ ہوتی ہے اگر اللہ کی مرضی ہو تو۔ یہ کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ جس طرح سے پہلے زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے۔ کاہن جانتے ہیں؟ کاہن وہ ہوتے تھے کہ جس طرح آج بھی وہ لوگ ہوتے ہیں نا، ہاتھ واتھ دیکھ کر کے کچھ بتاتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ کاہن جو آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے ان باتوں کی خبر دیتے تھے۔ وہ کیا ہوا کرتا تھا کہ شیاطین اور جنات کو پہلے آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے تک ان کو آسمان میں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو کام دیتے، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تو یہ کیا کرتے کہ وہ جب ایک فرشتہ دوسرے کو بتا رہا ہوتا تھا کہ تم کو یہ کام پر لگایا گیا، تم کو یہ کام پر لگایا گیا ہے، تو یہ ان کی بات سن لیتے، سن کر آ کر کے نیچے کاہنوں کو بتا دیتے۔ پھر وہ جو کاہن لوگ ہوتے وہ اس ایک دو بات میں اور 100 بات ملا کر کے پورا پھیلا دیتے اس کو۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیطان ہی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دے دیتا ہے اور پھر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اس طرح سے وہ کاہن کو شیطان کچھ باتیں لا کے دے دیتا ہے، وہ لوگوں کو اور اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان ان کو لا کے دے دیتا ہے اس طرح۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہو نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اچھے راستے پر لانا، گمراہ کرنا، برائی کی طرف لے جانا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے شیطان کا کام ہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، برائی کی طرف لے جانا، اور قرآن پورا کا پورا یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ غلط راستے پر لے جانا۔ تو ایسا قرآن جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، شیطان ویسی بات لائے گا؟ وہ تو ایسی بات لائے گا نا جو ٹیڑھی ہو، غلط راستے کی طرف لے جانے والی ہو۔ تو قرآن کا جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، اس میں جو بات اللہ نے بیان کی ہے وہ تو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، جبکہ شیطان کا کام ہے، کیا کام ہے؟ گمراہ کرنا۔ تو شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے تو وہ اچھی بات کیا کو لائے گا؟ اس کو کہا کہ وما تنزلت بھی شیاطین، اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں آئے ہیں، وما ينبغي لهم، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے، کیونکہ ان کا کام کچھ اور ہے اور قرآن بتا رہا ہے کچھ اور۔ ان کا کام ہے گمراہ کرنا، غلط راستے کی طرف لوگوں کو لے جانا، قرآن سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، ہدایت پر لا رہا ہے، تو وہ ہدایت والی چیز شیطان کیوں لائے گا؟ وما يستطيعون، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں ہی اللہ نے فساد رکھا ہے، غلط چیزوں کو رکھا ہوا ہے، وہ غلط ہی کام کریں گے، اچھی چیز وہ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں تو پہلے جو یہ آسمان پر جا کر کے کچھ نہ کچھ باتیں چوری چھپکے سے سن کے لے کے آ جاتے تھے، اب وہ ان کا سلسلہ بند ہو گیا، آسمان پر جانا ان کے کو منع ہو گیا۔ جب یہ جاتے تو ستارہ ٹوٹ کر کے ان کو اوپر گولے کی طرح سے لگتا، اس طرح راکٹ لگتا ہے اس طرح سے، تو یہ پریشان بھی ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ہم آسانی سے اوپر جاتے تھے، باتیں سن کر آ جاتے تھے، اب ہمیں اس طرح۔ تو پتہ چلا کہ ایک نئے پیغمبر تشریف لائے ہیں اور پھر ابھی شیطانوں کا جانا اوپر بند ہو گیا۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کی باتوں میں اور قرآن کی باتوں میں بہت بڑا فرق ہے، تو شیطان ایسی بات کیسے لائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، قرآن کو تو شیطانوں کو تو قرآن کے سننے سے روک دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو کوئی بات آتی تو اب یہ نہیں سن سکتے ہیں، پہلے تو چلے جاتے تھے آسمان پر سن لیتے تھے، اب تو ان کو سننے سے روک دیا گیا ہے، جب روک دیا گیا ہے تو پھر یہ کیسے سن لیں گے اور کیسے آ کر کے بتا دیں گے؟ ہاں، تو یہ دو وجہ ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے اتارا ہے، یہ شیطانی کلام نہیں ہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اس کی تعلیم پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا ہمارا اور آپ کا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی تعلیم قرآن کریم کی یہی ہے۔ اس کو کہا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، شیطانی کلام نہیں ہے، تو اس کی تعلیم پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیم میں سب سے بڑی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ ہوگا کیا، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو عذاب دیا جائے گا، عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو کہنا سے مطلب ہے ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی کے واسطے سے، نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان سکتے ہیں؟ مان نہیں سکتے ہیں، تو یہ پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتانا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم پر عمل کرو، اور اس قرآن کی تعلیم میں سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب آپ دین کی دعوت لے کر اٹھیں گے تو سب سے پہلے امریکہ جماعت میں نہیں چلے جائیں گے، ہے نا جی، پہلے اپنے گھر سے دعوت شروع کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو لوگوں کو اعتراض کا موقع نہیں ہوگا کہ بھئی خود تو اپنے اولاد کو نہیں سمجھا رہے ہیں، اپنے بھائی کو نہیں سمجھا رہے، اپنی بہن کو نہیں سمجھا رہے ہیں، اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خود ابھی اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ سال لگا رہے ہیں جا کے تبلیغ میں، چلہ لگ رہا ہے، 4 مہینہ لگ رہا ہے، ابھی خود گھر کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے، تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ آپ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے شروع کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو اعتراض کا موقع نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لوگ بات کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی مشن لے کر آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو اپنے لوگ ہوں گے وہ اس کو قبول بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، پھر بات آگے بھی چلے گی۔ تو اس لیے کہا گیا، اور ہوا بھی یہی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے سب کو جمع کیا، سب کی دعوت کی، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ عذاب سے میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یعنی یہ جو رشتہ داری ہے، تعلق ہے، یہ کام آنے والی نہیں ہے، بچنا ہے عذاب سے تو اللہ کو ایک مانو۔ تو یہی طریقہ ہے بتایا گیا، جب بھی ہم اور آپ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کریں تو پہلے اپنے گھر سے، خود اپنی ذات، اپنی بیوی، بچے، ہاں بھائی بہن، دو رشتہ دار قریبی، یہاں سے کام کو آگے بڑھائیں جی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ جو مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، یہ معلوم ہے تواضع اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اکڑ، تکبر، بڑائی، یہ چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ آپ کو کیسا رہنا ہے؟ تواضع کے ساتھ، جھک کر رہنا، ان کے ساتھ پیار، محبت اور عاجزی کے ساتھ۔ بڑائی، تکبر، اکڑ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کافر مشرک آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، مجھے تمہارے عمل سے کچھ لینا دینا
نہیں ہے، برا کر رہے ہو اس کی سزا ملے گی، لیکن ان کے ساتھ آدھے پونے کا سودا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو ٹوک بات کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، صاف طور پر کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کی صحیح شکل اسی وقت باقی رہے گی جب آپ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے تب، ورنہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ہاں تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، یہ تم بھی ٹھیک والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس سے دین کی شکل بگڑ جائے گی۔ کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں آپ اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی فاتحہ کر رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مزار پہ جا رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو آ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں مالا پہنا رہا ہے کسی کو اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ٹھیک کیسے ہو جائیں گی بھائی؟ ٹھیک تو ایک ہے جو اللہ اس کے رسول نے ٹھیک کہا وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ اس کو کہا کہ دو ٹوک بات کہہ دو کہ یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، ایسا نہیں۔ اور آپ کو پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب آپ اس طرح سے غلط کو غلط کہہ دیں گے تو کچھ ٹینشن ہو سکتا ہے، آپ کو پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اس وقت کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ ایسے موقع پر آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو کہ زبردست ہے اور بہت مہربان ہے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کون اللہ؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کب؟ حین تقوم، جب آپ تنہا دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے سے مراد یہاں پر مسلمان، جب مسلمانوں کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے چل پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہیں۔ آپ تنہا جب دعوت دینے کے لیے جاتے تب بھی، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جب دوسروں کو دعوت دینے جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی آپ اللہ کی حفاظت، سی سی وہ ہے نا کہ آپ یو آر انڈر دا سی سی کیمرہ لکھا رہتا ہے، یعنی آپ بالکل کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی پکڑ کریں گے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ بے خوف و خطر اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو دیتے رہیے، اس میں کوئی کمپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صاف صاف دین کی تعلیم ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اب اوپر ان لوگوں کو تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو قرآن ہم نے اپنے پیغمبر پر اتارا ہے یہ شیطان نے اس کو نہیں اتارا ہے، شیطان لے کر نہیں حضور پر آ گیا ہے، کیوں؟ وہ تو بتا دیا میں نے کہ شیطان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، قرآن کی بات کچھ اور ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شیطان کن لوگوں کے پاس جاتا ہے، کیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو وہ میں نے بتایا آپ کو کاہنوں کے پاس جاتا ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا ہاں کہ وہ گئے ایک آدھ بات سن لے آئے نیچے، کاہنوں کو بتا دیا، اور پھر ان لوگوں نے ایک بات میں اور 99 بات ملا کر 100 بات پوری کر کے پوری بات مضمون پورا کر کے چلا دیا آگے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، شیطان کن لوگوں کے پاس آتے ہیں بتاؤں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان جو آتے ہیں وہ کس پر؟ اور اس شخص پر جو بہت بڑا جھوٹا اور بدکار ہوتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کے پاس، کیوں؟ شیطان برائی کا خوگر ہے، برائی کو پسند کرتا ہے، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اچھوں کے پاس۔ ہمارے پیغمبر تو سچے ہیں، ہاں نیک ہیں، متقی ہیں، ہاں سارے مکہ کے لوگ نبی بننے سے پہلے بھی آپ کو کہتے تھے صادق، سچا اور امانت دار۔ تو شیطان جو تو جھوٹا ہے، بدکار ہے، تو جو جھوٹا اور بدکار ہوگا وہ جھوٹے اور بدکار کے پاس جائے گا یا اچھوں کے پاس جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ جھوٹے کے پاس ہی تو جائے گا نا۔ تو ہمارے پیغمبر تو سچے ہیں، سارے مکہ کے لوگ نبی بننے سے پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو شیطان جو کہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، وہ سچے یعنی ہمارے پیغمبر کے پاس تو نہیں جا سکتا، وہ کس کے پاس جائے گا؟
جھوٹے کے پاس، بدکار کے پاس. اور یہ جھوٹے بدکار کون ہیں؟ یہ وہی کاہن لوگ ہیں. ہاں، یلقون السمع، یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ اپنی سنی ہوئی بات کو، ایک آدھ بات جو سن کے آگے وہ ڈال دیتے ہیں کس کے پاس؟ کاہنوں کے پاس. وہ اکثرهم کاذبون، اور کاہنوں میں کہ اکثر وہ تو جھوٹے ہیں. اب وہ ایک بات کو لیے 99 بات اس میں اور ملا کر 100 بات بنا کر کے چلا دی. ٹھیک ہے، تو یہ کہا انہوں نے کہ یہ ہمارے پیغمبر پر شیطان قرآن کو نہیں لا سکتا، کیونکہ شیطان ادھر آ نہیں سکتا ہے. وہ کدھر جائے گا؟ جھوٹے اور بدکار کے پاس جائے گا، اور یہ ہمارے پیغمبر تو سچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو کہاں ڈال دے گا؟ کاہنوں کے پاس لے جا کر. اور کاہن اس میں جھوٹی بات ملا دیں گے، جبکہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کی ایک ایک بات سچی ہے. وہاں تو ایک سچ میں 100 جھوٹ 99 جھوٹ ملائیں گے وہ لوگ. یہاں قرآن کریم کی ایک ایک بات بالکل کانٹے کے تول پر ہے، بالکل یعنی ایک دم پکی سچی بات ہے. اس میں جھوٹ کا کچھ نام و نشان ہی نہیں ہے. تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ شاعرانہ باتیں ہیں. شاعر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خیالات کی باتیں شعر میں کہتے رہتا ہے، اور اتنی دور تک سوچتے سوچتے چلا جاتا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کچھ بھی اپنا تک بندی کر رہا ہے. تو یہ بھی کہتے تھے مکہ کے لوگ کہ یہ قرآن ہے نا یہ شعر ہے، اور یہ پیغمبر شاعر ہے. یہ شاعرانہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. قرآن نے کئی جگہ پر کہا کہ ما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن شاعر کا قول نہیں ہے، شاعر کی بات نہیں ہے. شاعر کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بالکل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور 3 باتیں بیان کی یہاں پر کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے اور ہمارے پیغمبر شاعر نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات کہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ، ان کو دیکھو وہ کیسے ہیں. شاعر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بیکار قسم کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. جبکہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کی مقدس جماعت ہے جو سچے، امانتدار، پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں. جبکہ شاعر کے ساتھ اچھے لوگ نہیں رہتے، بیکار قسم کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمارے پیغمبر شاعر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ شاعر کے پیچھے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. ہمارے پیغمبر کے پیچھے پیچھے تو بڑے نیک سچے لوگ صحابہ، جو اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ سے بڑھ کر بہتر لوگ نہ ہو سکے اور نہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ ہماری نبی کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ شاعر کے پیچھے تو بیکار قسم کے لوگ جاتے ہیں. ایک. دوسری بات، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پر نہیں ٹکتے، ہر میدان میں گھس جائیں گے. جس طرف ماحول دیکھیں گے اس طرف چلے جائیں گے، اسی طرح کی بات کرنا شروع کر دیں گے. جس اسٹیج پر بلا لو اس اسٹیج پر چلے جائیں گے وہ. جبکہ قرآن کریم کی باتیں ایسی نہیں ہیں. یہ تو ایک خاص مضمون کو بیان کرتا ہے. دوزخ، جنت، آخرت، دنیا، تجارت، معاملات، اخلاق، عقیدہ، یہ ایک ایک ٹاپک کو لے کر بات کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ادھر سے ادھر چلا گیا ادھر سے ادھر چلا گیا، جیسے شاعروں کا حال ہے. تو یہ قرآن اس وجہ سے بھی شعر نہیں ہے. تیسری بات، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، خالی وہ شاعری تک ہی رہتی ہے بات. عمل کی زندگی جو ان کی ہوتی بالکل خالی ہوتی ہے. جبکہ ہمارے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی رہتا ہے، وہی کرتے بھی ہیں. ہاں، یعنی آپ کی باتوں میں اور آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یعنی آپ قرآن کو سمجھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سمجھو. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے اخلاق کیا بیان کروں؟ قرآن کریم پورا کا پورا آپ کے اخلاق، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے وہی آپ کر رہے ہیں. جبکہ شاعر میں ایسا نہیں ہوتا، وہ کہے گا تو بہت بڑی بڑی بات ہے لیکن اس کی زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ قرآن شعر نہیں ہے اور میرے نبی شاعر
نہیں ہے، کیونکہ شاعر کے پیچھے چلنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شاعر خود کسی ایک میدان میں ٹکتا نہیں، جدھر دیکھے گا وہ کھیر ادھر پھیر، ایسا ہو جاتا ہے اس کا حال. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا عمل اس پر نہیں ہوتا، اور ہمارے پیغمبر تو جو کچھ کہتے ہیں وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. شاعر کی بہت مذمت ہو گئی نا، شاعروں کی برائی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شاعر جو اچھے تھے، ایمان والے تھے، ان کو اس سے نکال لیا کہ ہر شاعر ایسا نہیں ہوتا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، اور اسی طرح سے حسان بن ثابت ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو شعر میں جواب دیتے تھے. کافر جو شعر میں حضور کی برائی بیان کرتے تھے، دین اسلام کی برائی بیان کرتے تھے، تو یہ جو شاعر تھے اس دین اسلام کے، یہ ان کو شعر ہی میں جواب دیتے تھے. تو ایسے لوگ، اس جو مذمت اوپر بیان کی گئی کہ شاعر ایسے ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، یہ سب کی بات نہیں ہے. کہہ رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اللہ کو خوب یاد کیا، ٹھیک ہے. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جو ان پر ظلم ہوا صرف اسی کا بدلہ لیا. یہ اسلام میں اتنی اجازت ہے کہ جتنا آپ پر ظلم ہو اس کا بدلہ آپ اتنا لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں. ایک تھپڑ کسی نے مارا ہے، آپ بھی بدلے میں اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنا ان پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس برائی میں شامل نہیں ہے، ان برے لوگوں میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس جگہ کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا حساب برابر کر دیں گے. یہ دنیا میں شرارت کرنا، نہ ماننا، قرآن کو جھٹلانا، پیغمبر کو جھٹلانا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، پیغمبر کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرنا، یہ سب جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سب کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ کہاں لوٹ کر جانا ہے. یعنی جانا تو اللہ کے پاس ہے لوٹ کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب برابر کر دیں گے. یہ صورت یہاں پر پوری ہو گئی قرآن کریم کی حقانیت پر اور صداقت پر، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے. یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کاہن کی بات نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، یہ شیطان کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان اس طرح کی بات کر نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.